بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقبال اکیڈمی پاکستان کی جانب سے میں آپ سب کو یہاں آج 12 ربیع الاول کے حوالے سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے اقبال اکیڈمی پاکستان کے زیر اہتمام منعقدہ اس خصوصی لیکچر پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں بہت شکر گزار ہوں ہمارے آج کے مقرر پروفیسر ڈاکٹر مظہر معین صاحب سید مظہر معین صاحب۔ آپ ممتاز محقق، معلم ہیں، سابق ڈین ہیں، پرنسپل، صدر شعبہ عربی، پنجاب یونیورسٹی، اورینٹل کالج لاہور سے۔ آج ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے جو اس پروگرام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عربی سے ہے، عالم عربی، اس میں ہمیں اپنے فکر انگیز خیالات سے ہمارے دلوں کو منور کریں گے۔ میں بغیر مزید وقت لیے آپ لوگوں کا حافظ فرحات صاحب سے درخواست کروں گا تلاوت قرآن پاک سے تقریب کا باقاعدہ آغاز کریں۔ حافظ فرحات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی والذی اخرج المرعی فجعلہ غثاء احوی سنقرئک فلا تنسى إلا ما شاء الله آمنت بالله صدق الله العظیم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے، آنا خاتم النبیین لا نبی یا بعدی، میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ ہم سب لوگ خوش قسمت ہیں کہ ہم امت ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، جس کے بعد، جن کے آنے کے بعد، جن کے اس عالم میں تشریف لانے کے بعد دنیا سے نبوت کا سلسلہ بھی ختم ہوا اور اس کے ساتھ ساتھ ہدایت بھی ہمارے لیے ابدی ہے، یہ دین مکمل بھی ہوا۔ تو اب میں درخواست کروں گا ہمارے آج کے مہمان مقرر جناب پروفیسر ڈاکٹر مظہر معین صاحب سے تشریف لائیں اور ہمیں گراں قدر خیالات سے نوازیں۔ الحمد للہ الذی انزل القرآن بلسان عربی مبین والصلاة والسلام علی افصح العرب خاتم النبیین الذی ارسل الی الناس کافۃ بشیرا ونذیرا ورحمۃ للعالمین وعلی العشرۃ المبشرین وامہات المؤمنین واولاد النبی الامین واصحابہ اجمعین باللغۃ العربیۃ الناطقین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترمہ ڈائریکٹر اقبال اکیڈمی ڈاکٹر بصیرہ عنبرین، معزز سامعین، ربیع الاول میں 12 ربیع الاول بعض روایات کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت ہے، بعض دیگر روایات کے مطابق کچھ تواریخ کا اختلاف ہے، لیکن ہمارے ہاں عرف عام میں مشہور 12 ربیع الاول ہے۔
اور متفق علیہ ہے کہ 12 ربیع الاول 11 ہجری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم وفات ہے۔ لہٰذا ربیع الاول میں سیرت طیبہ کے حوالے سے مختلف تقریبات اور محافل کا انعقاد نہ صرف باعث حصول علم و معرفت ہے بلکہ باعث سعادت و برکت بھی ہے۔ آج کا موضوع اقبال کے اس مصرعے کو قرار دیا گیا ہے، محمد عربی سے ہے عالم عربی، اور یہ 3 شعروں پر مشتمل ایک قطعہ جو ضرب کلیم میں امرائے عرب سے خطاب ہے، اس کا آخری جو شعر ہے اس کا مصرع ہے، اور اس خطاب میں نہیں وجود حدود و ثغور سے اس کا، محمد عربی سے ہے عالم عربی۔ تو اس کے پس منظر میں بہت ساری چیزیں ہیں۔ ضرب کلیم جو ہے 1936 میں منظر عام پر آئی، اور 1924 میں خلافت عثمانیہ کا اختتام ہوا، اور اس سے پہلے عرب ممالک میں اپنوں کی بعض تحریکات سے اور اغیار کی سازشوں سے جو عالم عرب میں عرب قومیت کا تصور دیا گیا، اور پھر عالم عرب کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے مختلف ملکوں میں بانٹ دیا گیا، اور دوسری طرف جو خلافت عثمانیہ کو جدید ترکی سے بدل کے قوم پرستی کی بنیاد پر وہاں پر عربی زبان اور عربی رسم الخط اور عربی کی دینی حیثیت اور ثقافتی حیثیت کو یکسر ختم کر دیا گیا، جسے اقبال نے کہا چاک کر دی ترک ناداں نے خلافت کی قبا، سادگی مسلم کی دیکھ اوروں کی عیاری بھی دیکھ، اور دوسری طرف عرب قوم پرستی۔ تو اقبال نے بھی محسوس کیا، اور جو اہل نظر ہیں ان کو معلوم ہے کہ عرب قوم پرستی نے بھی بڑی شدت اختیار کی، اور انہوں نے کہا کہ اسلام اور دین اور مذہب سے قومیت نہیں، بلکہ ہم جو ہیں عرب قوم ہیں، اور ہمارا ایک عربی تشخص ہے جس کے پیچھے جو ہمارا اسلام سے پہلے کا تشخص ہے مختلف ممالک کا، وہ بھی اس میں شامل ہے۔ تو اقبال نے بھی اس چیز کو محسوس کیا۔ تو آپ کے سامنے کچھ ایسے پہلو رکھنا ہے کہ جو شاید عام طور پر نظروں سے اوجھل رہتے ہیں، کہ عرب قومیت کا تصور اگرچہ اسلام کے حوالے سے بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بلا امتیاز عرب و عجم سب کے قائد ہیں، لیکن عرب قومیت کی تشکیل بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مرکز و محور بنائے بغیر نہیں ہوتی۔ اور اس کی بڑی مثال یہ ہے کہ جب اسلام آیا تو عرب دنیا ایک محدود سی حجاز، نجد، تہامہ، یمن اور عراق عرب یعنی عراق کا کچھ حصہ، اور کچھ خلیج کے علاقے، خلیج عربی یا خلیج فارس کے علاقے، ان علاقوں پر مشتمل تھی عالم عربی یا عرب دنیا، ایک بہت محدود سی دنیا جس میں یمن اور عراق جو تھا اس پر ساسانی سلطنت کا، ایرانی سلطنت کا جو فارسی کہلاتی تھی، اس وقت ایرانی لفظ نہیں ہوتا تھا، اس کا تسلط تھا اور اس کے زیر نگین تھی۔ اور جو جزیرۃ العرب ہے بنیادی طور پر وہی بچتا تھا جسے ہم عربی تشخص کا علمبردار آزاد علاقہ کہہ سکتے ہیں۔ چنانچہ نبی علیہ السلام کی بعثت کے وقت عام الفیل 12 ربیع الاول یا ربیع الاول عام الفیل جو 570-71 عیسوی بنتا ہے، 20 اپریل یا اس کے قریب، تو 23 سال کے عرصے میں 40 سال بعثت نبویہ سے پہلے، اور اس کے بعد 13 سالہ مکی دور اور 10 سالہ مدنی دور، اس 23 سال کے عرصے میں جہاں ایک طرف دعوت اسلامی کا غلبہ ہوا، دوسری طرف عربوں کو بھی متحد اور یکجا کر کے ایک قبائل میں اور مختلف لسانی گروہوں میں بٹی ہوئی قوم کو ایک متحدہ اور منظم قوم کی شکل دینا، یہ بھی نبی علیہ السلام کا ایک عظیم الشان کارنامہ ہے۔ اس کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو جب اسلام آیا تو عرب میں جاہلی شاعری موجود تھی اور نثر کے کچھ ٹکڑے موجود تھے، لیکن عرب عام طور پہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ مکہ میں عرف عام میں کہتے ہیں کہ 17 لوگ تھے جو کہ لکھنا پڑھنا جانتے تھے،
تو بہرحال قلیل تعداد تھی۔ تو ایک ایسی قوم جس کے پاس کوئی تحریر عام طور پہ موجود نہیں تھی، تصنیف و تالیف نہیں تھی، تو اس ماحول میں نبی علیہ السلام پر جو قرآن مجید نازل ہوا 23 سال کے عرصے میں سورہ فاتحہ سے لے کے والناس تک، وہ عربی ادب کی، عربی زبان و ادب کی پہلی مدون کتاب ہے، جس سے پہلے کوئی مدون کتاب اس طرح کی موجود نہیں ہے۔ اگرچہ جاہلی شاعری اس سے پہلے کی ہے، لیکن اس کی تدوین بھی بعد میں ہوئی، اور قرآن مجید کے الفاظ کو سمجھنے کے لیے اس کو اہل عرب نے اور اہل اسلام نے مدون کیا، کیونکہ جس زبان میں قرآن مجید نازل ہوا اسی زبان میں، جو کہ ایک فصیح و بلیغ مشترکہ جاہلی دور کی زبان تھی۔ جاہلی دور سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہاں جہالت تھی، بلکہ یہ ہے کہ جب نبوت کی روشنی نہیں تھی اور لوگ جو ہیں نبوت سے بے خبر تھے۔ تو وہ جو امرؤ القیس، زہیر بن ابی سلمہ، عمرو بن کلثوم اور دیگر عاشا، انترا، نابغہ زبیانی، امیہ بن ابی سلط اور دیگر جو جاہلی شعراء جو کہ عظیم الشان شعراء ہیں، اور معلقات اور قصائد جن کو کہ بڑی عظمت حاصل تھی اور سوق اوکاز میں مقابلہ بھی ہوتا تھا، تو یہ ساری جو تفصیلات ہیں یہ جاہلی شاعری عظیم الشان تھی، اور اگرچہ مختلف قبائل کے اپنے اپنے لہجے تھے اور اپنی اپنی بولیاں تھیں، لیکن بنیادی طور پر جو فصیح و بلیغ مشترکہ زبان تھی وہ وہی اللغۃ العربیۃ الفصحیٰ تھی، جسے قرآن نے اللسان العربی المبین کہا کہ نزل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین بلسان عربی مبین۔ یہ رب العالمین کا نازل کردہ کلام ہے جو جبریل آپ کے دل پر نازل کرنے کے لیے آئے ہیں، اور یہ واضح عربی زبان میں ہے۔ تو لسان عربی مبین یا اللغۃ العربیۃ الفصحیٰ، فصیح عربی زبان، یہ وہ زبان ہے جو کہ قرآن مجید سے پہلے شاعری کی شکل میں موجود تھی، اور نزول قرآن نے اس کو اتنی وسعت اور اتنی دقت عطا کی، اور اس کی جو فصاحت و بلاغت، ایجاز و بیان اور بہت ساری جو ادبی محاسن ہوتے ہیں وہ اس طرح قرآن مجید کی صورت میں سامنے آئے کہ جس نے عربی زبان کو اوج کمال تک پہنچانے میں ایک عظیم الشان کردار ادا کیا۔ تو اس بات کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے کہ عالم عربی لغوی طور پر ایک فصیح زبان کا مالک تھا، لیکن وہ زبان محدود تھی، باقی قبائل کے اپنے اپنے لہجے تھے اور بولیاں تھیں۔ اب اس کے بعد قرآن مجید نے نہ صرف ان مختلف بولیوں اور لہجوں کو بالآخر مغلوب کر دیا، اور جو کچھ قرآن مجید کا لہجہ تھا جو بنیادی طور پر قریش کی زبان تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان تھی، اگرچہ اس میں دیگر لغات اور بولیوں کے بھی مختلف، اور پچھلی جو عبرانی زبان اور دوسری زبانوں کے بھی مختلف حصے تھے، جیسے کہ جتنے نام ہیں یہ غیر عربی نام ہیں، عبرانی نام ہیں، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، یوسف اور اسی طرح باقی، لیکن عربی زبان اور پیچھے عبرانی زبان، یہ ساری جا کر سامی زبانیں پیچھے ایک ہی زبان بن جاتی ہیں، جس کے آگے پھر مختلف حصے بنے یا مختلف جو ہے وہ مظاہر سامنے آئے۔ تو قرآن مجید کا 23 سال کے عرصے میں مدون ہونا، یعنی سورہ فاتحہ سے والناس تک نازل ہونا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اور ان کے حافظے میں اسے محفوظ کرنا جبریل علیہ السلام کے ذریعے، اور پھر ہر سال جو ہے وہ بخاری کی حدیث کے مطابق کہ رمضان کے مہینے میں جبریل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے تھے، کانا یلقاہ، اور کیا کرتے تھے، کانا یلقاہ جبریل فی کل لیلۃ من لیالی رمضان فیدارسہ القرآن۔ تو آپ نبی علیہ السلام سے رمضان کی ہر رات میں ملاقات کرتے تھے، ملتے تھے، اور آپ کے ساتھ قرآن کی مدارست کرتے تھے، یعنی جبریل سنتے تھے اور نبی علیہ السلام پڑھتے تھے۔ تو اس طرح فاتحہ سے لے کے والناس تک یہ پورا قرآن مجید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے مکمل ہو چکا تھا، اور سینکڑوں صحابہ کرام نے اس کو یاد کر لیا تھا، اور ہزاروں ایسے تھے جنہیں اس کے مختلف اجزاء یاد تھے، اور ان میں ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی مرتضیٰ
عائشہ صدیقہ، زید بن ثابت انصاری اور دیگر بہت سارے جو صحابہ کرام ہیں جنہیں مکمل قرآن یاد تھا۔ اب وفات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس قرآن مجید کو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت میں جب جنگ یمامہ میں 12 ہجری میں جو جھوٹے نبی مسیلمہ کذاب کے خلاف لڑی گئی، 70 سے لے کے 700 تک مختلف حوالوں سے حافظ اور قاری شہید ہوئے، تو عمر فاروق نے ابو بکر صدیق سے اصرار کیا کہ قرآن مجید کو جو ہے وہ تحریری طور پر بھی یکجا کیا جائے، متفرق لوگوں کے پاس موجود تھا۔ تو بالآخر ابو بکر صدیق نے بطور امیر المومنین زید بن ثابت انصاری کی ذمہ داری لگائی اور عمر فاروق ساتھ بیٹھے۔ تو مختلف جگہوں سے جو وہ تفصیلات لمبی ہیں، کھجور کی چھالوں سے، پتھر کے ٹکڑوں سے، تختیوں سے، مختلف جگہوں سے لوگوں نے قرآن مجید کی جو آیات اور صورتیں ان کے پاس تھیں وہ لے کر آئے، اور بالآخر سورہ فاتحہ سے والناس تک تحریری شکل میں بھی ایک نسخہ مدون ہو گیا۔ اور یہ تاریخی ادبی عربی میں جو عالم عربی اور جو عرب قومیت اور عرب ثقافت جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب متفق ہیں کہ سب سے پہلی عربی زبان کی، عربی ادب کی مدون کتاب وہ قرآن مجید ہے، جس سے نہ صرف مسلمان رہنمائی لیتے ہیں بلکہ ادبی لحاظ سے بھی یہودی، عیسائی اور باقی سارے جتنے بھی اہل عرب و عجم ہیں وہ بھی اسی سے استفادہ کرتے ہیں زبان دانی کے سلسلے میں۔ اب یہی قرآن مجید جو ہے پھر عمر فاروق کے پاس رہا، پھر ام المومنین حفصہ کے پاس آیا، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں جب 30 ہجری میں، وہ 12 ہجری کا واقعہ ہے، اب 30 ہجری ہے، تو حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے، جو کہ عراق، آرمینیا اور شام کی لڑائیوں میں مختلف لوگوں کے ساتھ رہے تھے اور جلیل القدر صحابی ہیں، انہوں نے آ کر فرمایا کہ اس امت کی خبر لیجئے اس سے پہلے کہ یہ کتاب اللہ میں اختلاف کرنے لگے یہود و نصارہ کی طرح۔ تو حضرت عثمان نے کہا کہ کیا بات ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ لوگ مختلف تلفظ میں، مختلف لہجات میں قرات کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو غلط بھی قرار دیتے ہیں، کیونکہ شروع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں کو مختلف لہجات میں اور مختلف تلفظ میں قرآن مجید کی ادائیگی کی اجازت دی تھی۔ یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے پنجابی سے کہا جائے کہ رے بولو تو اکثر کہیں گے اڑے، میں کرتا ہوں، میں کھاتا ہوں۔ تو حیدرآباد دکن والے جو ہیں وہ تقریب کو تقریب ہی کہیں گے، اگر آپ ان کو مجبور کریں کہ تقریب بولو تو وہ کہیں گے کہ ہماری زبان ہے، تم کون ہوتے ہو۔ تو اسی طرح عرب کے بھی مختلف لہجے تھے، کچھ لبیک کو لبیش کہتے تھے، اور اسی طرح مختلف قبیلوں کے اپنے اپنے جو ہے وہ تلفظ تھے۔ تو ان میں سے بعض تلفظ جو ہے وہ قرآن مجید کا جو قریش کا تلفظ ہے وہ نہیں کر پاتے تھے، چنانچہ مختلف لہجات جو ہیں اور مختلف ادائیگی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں اس کی اجازت دی، لیکن اب ایسا ہو رہا تھا کہ ارتقاء زمانہ کے ساتھ اس بات کا امکان تھا کہ کہیں تلفظ کا اختلاف جو ہے، مفردات کے جو توحید تلفظ ہے اس کی یکجا کرنا چاہیے۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے انہی زید بن ثابت انصاری کی ذمہ داری لگائی کہ اور ان کے ساتھ عبداللہ بن زبیر، سعید بن العاص اور عبد الرحمن بن حارث بن ہشام، عبداللہ بن زبیر اسدی ہیں اور اسی طرح باقی کوئی اموی ہے، کوئی دوسرے ہیں، تو مختلف جو قریش تھے ان کے ذمہ داری لگائی کہ قرآن مجید کو دوبارہ سے اسی نسخے کو دیکھو، اور جہاں تلفظ کا اختلاف ہے، ایک سے زیادہ تلفظ ہیں، تو قریش کے تلفظ کے مطابق اس کو لکھ دیا جائے، کیونکہ قرآن مجید جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریشی لہجے میں بنیادی طور پر نازل ہوا۔ تو عربوں کی زبان کو متحد کرنے کے لیے اور اس کو یکساں کرنے کے لیے بھی قرآن مجید کے جو تلفظ کا توحید ہے، یعنی یکسانیت کرنا، یہ بھی اسی ارتقاء کا حصہ ہے کہ جس کی بنیاد پہ بعد میں عربوں نے عرب قومیت کا عربی زبان کی بنیاد پہ دعویٰ کیا۔ تو قرآن مجید کے بعد پھر یہ ہے کہ عربی زبان، عالم عربی جسے کہتے ہیں، وہ ایک محدود سا تھا جیسا کہ پہلے بات ہوئی۔ تو اب اسلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد پورے عالم عرب جب جو ہے مسلمانوں کے ماتحت آ گیا،
اور جو مسلمان ہو گئی غالب اکثریت، اس کے علاوہ جو غیر مسلم بھی تھے، یہود و نصارہ تھے یا بعض مشرکین تھے، تو انہوں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اسلام کی برتری اور غلبے کو قبول کر لیا۔ تو گویا کہ بطور مجموعی پورا جزیرۃ العرب جو ہے اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت اور اسلام کو قبول کر لیا۔ تو اس صورتحال میں عرب کی سرزمین جو کہ مختلف قبائل اور مختلف لہجات میں اور مختلف لغات میں بٹے ہوئے تھے اور بات بات میں آپس میں لڑتے بھی تھے، وہ ساری تفصیلات بہت سی آپ کو معلوم ہیں، تو ایک ایسی قوم تیار ہوئی کہ جو قرآن مجید کی بنیاد پر، عربی زبان کی بنیاد پر اور دین اسلامی کی بنیاد پر ایک مضبوط اور متحد قوم تھی، جس نے کیسر روم اور کسریٰ فارس دونوں کی سلطنتوں کو بالآخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے دور میں مغلوب کر دیا۔ شام کا علاقہ کیسر روم کے تحت تھا، اور جب ہم شام بولتے ہیں بلاد الشام تو اس میں آج کا سوریہ، لبنان، اردن، فلسطین، اسرائیل، یہ سب مل کر بلاد الشام ہے، جو کہ جزیرۃ العرب کے بائیں طرف ہے، اور یمن جو ہے وہ دائیں طرف ہے۔ تو اس کے علاوہ جو عراق تھا وہاں پر بھی فارسی کا غلبہ، پہلوی زبان کا غلبہ کافی حد تک تھا، اور کچھ عرب علاقے بھی تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد اور حجۃ الوداع میں جو 1 لاکھ سے 1.5 لاکھ تک صحابہ کرام اور صحابیات رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت تیار کی اور جو عالم عرب کو متحد کیا، اس کے نتیجے میں ایک عظیم الشان عرب قوم نمودار ہوئی، اور یہ وہی قوم ہے جس کو بعد میں عرب قومیت کی بھی بنیاد بعض لوگوں نے بنایا، اور اسلام سے ہٹ کر بھی ایک عربی تشخص جو ہے وہ نمودار ہوا۔ لیکن در حقیقت یہ بھی اعجاز نبوت ہے کہ ایک جو ہے متفرق اور ایک دوسرے سے لڑنے بھڑنے والی قوم جو ہے وہ یکجا ہو کر روم اور فارس کے مقابلے میں آ گئی۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد جب حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، علی، حسن بن علی اور معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہم کی خلافت آئی، تو عرف عام میں ابو بکر صدیق کے زمانے میں شام کے کچھ علاقے فتح ہوئے۔ آپ کو معلوم ہے خالد بن ولید، ابو عبیدہ ابن الجراح، یزید بن ابی سفیان، شرابیل بن حسنہ، اکرمہ بن ابی جہل، معاذ بن جبل، اور یہ سارے مجاہدین اور سپہ سالار تھے، اور ان میں سب سے اوپر خالد بن ولید سیف اللہ تھے اور ابو عبیدہ ابن الجراح۔ اور اسی طرح عراق کا علاقہ، وہاں بھی ابو بکر صدیق کی خلافت میں، جو کہ 2.25 سال کی خلافت تھی، قادسیہ کا مارکہ اور باقی سارے مارکے ان کا آغاز ہوا۔ یعنی عراق میں بھی مختلف فتوحات ہوئیں، اگرچہ وہ قادسیہ وغیرہ پھر بعد میں ہوا۔ تو ان فتوحات کے نتیجے میں بہت سے علاقے جو ہیں وہ فتح ہوئے، مگر اس کی تکمیل جو ہے 22 جمادی الاخرہ جمادی ثانیہ ابو بکر صدیق 13 ہجری میں انتقال کر گئے۔ تو عمر فاروق کے 10.5 سالہ دور میں جمادی الاخرہ 13 ہجری سے ذوالحجہ 23 ہجری تک، اس سارے عرصے میں پھر پورا جو ہے ایران، عراق اور خراسان، یہ جتنی کہ کسریٰ فارس کی سلطنت تھی، یہ مفتوح ہوئی، اور دوسری طرف شام کا پورا علاقہ جس کے یہ سارے اجزاء تھے۔ اور ان فتوحات کے نتیجے میں تو کہتے ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا جب شہادت ہوئی 1 محرم 24 ہجری، تو عالم اسلام جو ہے وہ 22 لاکھ مربع میل تک پہنچ چکا تھا۔ عثمان غنی کی شہادت کے وقت 35 لاکھ مربع میل، کیونکہ ترکستان اور بہت سارے دیگر علاقے فتح ہوئے، اور حضرت علی کے دور میں چونکہ وہ مسلمانوں میں جو ہے مختلف خانہ جنگیوں کی وجہ سے یہ سلسلہ کافی حد تک رکا رہا، لیکن پھر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی خلافت میں وہی جو 35 لاکھ مربع میل تھا، وہ کہتے ہیں کہ 56 لاکھ مربع میل یا بہرحال 50 لاکھ مربع میل سے زائد، بعض 65 لاکھ بھی کہتے ہیں۔ تو بہرحال مجھے چونکہ وہ گنتی اس طرح کی نہیں آتی، نہ میرا یہ موضوع ہے، تو ان سلطنت کو جو کہ جزیرۃ العرب سے نکل کر 50 اور 60 لاکھ مربع میل یا اس سے بھی کچھ زیادہ پر محیط ہوئی، یہ سب وہ علاقے تھے کہ جو غیر عرب علاقے تھے، مگر
قرآن مجید اور اسلام کی وجہ سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں اور ان کے جو اصحاب تھے ان کی قیادت میں عربی زبان نے عظیم الشان ترقی کی، اور 21 ہجری میں مصر بھی فتح ہوا عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ دمشق اور شام کا پورا علاقہ پہلے فتح ہوا، عراق بھی فتح ہوا، ایران خراسان جسے فارس کہتے تھے وہ بھی فتح ہوا۔ تو اس سارے دائرے میں عربوں کا غلبہ ہوا، اور چونکہ پہلی صدی جو ہے وہ عربوں کی خلافت اور خالص خلافت ہے جس میں عربیت کا غلبہ ہے، تو اب جہاں جہاں اسلام آیا وہاں وہاں عربی زبان اور عربی ثقافت جو ہے وہ اس کے ساتھ گئی۔ تو حضرت عمر فاروق نے اپنا یہ قول جو ہے وہ تمام جو صوبوں کے امیر تھے انہیں لکھ کر بھیجا، تعلموا العربیہ فإنہا من دینکم، عربی زبان سیکھو یہ تمہارے دین کا جزو ہے۔ تو اب عربی زبان دینی زبان کی حیثیت سے اور عرب حکمرانوں کی وجہ سے تو آگے بڑھی، لیکن رفتہ رفتہ اس عربی زبان کو ان علاقوں نے بھی قبول کر لیا، اور عبد الملک بن مروان جو کہ اموی خلیفہ ہیں، جو تابعی ہیں اور بہت بڑے فقیہ تھے، ان کی 73 ہجری سے 65 ہجری سے 73 ہجری تک خلافت، اور پھر 73 ہجری سے 86 ہجری تک، یعنی 65 سے 86 ہجری تک ان کی خلافت 21 سال ہے۔ مگر دوسری طرف عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کی خلافت تھی جو کہ حجاز، عراق اور خراسان پر تھی، اور دوسری خلافت جو ہے یہ شام، افریقہ، مصر وغیرہ پر تھی۔ تو 65 سے 73 تک 2 خلافتیں، اور 73 سے 86 تک متفق علیہ عبد الملک بن مروان کی خلافت۔ اس دوران انہوں نے جو بہت سارے کام کیے انتظامی طور پہ، تو 2 کام، ایک تو انہوں نے اسلامی سکہ ایجاد کیا جس پہ عربی زبان میں عبارت لکھی ہوئی تھی 74 یا 75 ہجری میں۔ اس سے پہلے رومی اور فارسی اور مصری سکے جو ہے وہی چل رہے تھے۔ تو دوسرا جو کارنامہ انہوں نے انجام دیا، انہوں نے شام میں، مصر میں، عراق عجم میں، فارس میں، تمام جگہ سرکاری حکم بھیج دیا کہ آج کے بعد دفتری زبان عربی ہوگی، صرف عربی۔ چنانچہ سرکاری طور پر بھی شام میں سریانی، فارس میں پہلوی جو بعد میں فارسی بنی، اور مصر میں قبطی، یہ تمام زبانیں جو ہیں جب سرکاری طور پر عربی زبان کا چلن ہو گیا اور حکمران بھی عرب تھے اور دین اسلام کی زبان بھی عربی تھی، تو عربی زبان کو عظیم الشان فروغ حاصل ہوا، یہاں تک کہ یہ قومیں خالص عرب قومیں بن گئیں جو کہ نسلاً عرب نہیں تھیں۔ نہ مصر عرب تھا، نہ شام عرب تھا، نہ الجزائر، مراکش، تونس عرب تھا، اور نہ افریقہ میں آج کا عرب موریتانیہ، صومالیہ، جبوتی، جزر القمر، ان میں سے کوئی ملک بھی عرب نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ان میں عرب لوگ گئے ہوں، لیکن بنیادی طور پر یہ محمد عربی نے عالم عربی تشکیل دیا، جو کہ عربی زبان کی وجہ سے، جس کی بنیاد قرآن تھی، وہ عربی زبان اپنا کر عالم عرب قرار پایا، اور آج تک وہ عالم عرب یہ اپنی زبانیں وہ بھول چکے ہیں۔ اور جو باقی علاقے تھے جیسے ایران وغیرہ، اس نے پھر بعد میں فارسی کا احیاء کیا اور فارسی بھی چلتی رہی، پھر ترک آئے 656 کے بعد تو ترکی بھی چلتی رہی، لیکن عربی زبان کی وسعت ان قوموں کو جو اسلام نے اور قرآن نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں اور آپ کے اصحاب کی قیادت میں عرب بنا دیا، تو آج تک وہ عرب چلے آ رہے ہیں اور وہ اپنے عرب ہونے پر فخر کرتے ہیں۔ لہٰذا اقبال نے اسی طرف اشارہ کیا ہے، اگر اس کو جہاں تک میں سمجھا ہوں اور بھی اشارے ہوں گے، کہ محمد عربی سے ہے عالم عربی۔ اگر محمد عربی کی ذات نہ ہوتی، خاتم النبیین نہ آتے، تو عالم عرب جزیرۃ العرب اور بعض دیگر علاقوں یمن، عراق عرب تک محدود رہتا، اور عربی زبان بھی ایک مقامی زبان ہوتی، نہ اس کو فروغ ہوتا، نہ مصر، شام اور دیگر قومیں الجزائر، تونس، مراکش، افریقہ عربی کو قبول کرتی، اور نہ ہی عرب کوئی دنیا کی عظیم قوم اور طاقت بنتے۔ تو اس ساری صورتحال میں پھر یہ جو عربوں کی زبان ہے جس پہ عرب فخر کرتے ہیں،
اس کی تحریر بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی مرہون منت ہے۔ وحی قرآنی کی کتابت کے لیے آپ نے کاتب رکھے، اور پھر اس کے بعد خط مکی ہے، خط مدنی ہے عربی کا، اور پھر آگے چلے تو قرآن مجید پڑھنے کے لیے پھر ضرورت محسوس ہوئی کہ عجمیوں کے لیے نقطے ایجاد کیے جائیں۔ چنانچہ ابو الاسود دولی جو کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں اور تابعی ہیں، انہوں نے نقطے ایجاد کیے۔ تو حرف کے سامنے نقطہ ہے تو وہ پیش ہے، اوپر ہے تو زبر ہے، نیچے ہے تو زیر ہے۔ اور پھر خلیل بن احمد فراہیدی آئے جو کہ بہت مشہور عرب میں لغوی اور نحوی ہیں، جن کی کتاب العین مشہور ہے۔ تو انہوں نے اس طریقے کو بدل کر اگر لیٹی ہوئی الف، اس کو ہم عربی میں کہتے ہیں الف المفتوحہ، تو الف کو لٹا کے تھوڑا چھوٹا کر کے زبر بنا دی، اور وہی نیچے حرف کے ڈالا تو زیر بنا دی، اور واو کو آدھا کاٹ کر جو اس کا پہلا حصہ رکھ لیا تو اسے پیش بنا دی۔ تو عربی زبان کا جو رسم الخط ہے اور یہ جو اعراب کی ایجاد ہوئی ہے، یہ بھی قرآن مجید کا اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اسلامی دعوت کا مرہون منت ہے۔ اور پھر آگے مشہور ہے کہ حجاج بن یوسف کے دور میں پھر نصر بن عاصم اور یحییٰ بن یامر، یہ دو جلیل القدر ہستیاں تھیں جنہوں نے کہ پھر قرآن مجید میں بعض روایات کے مطابق اجزاء اور احزاب کا مختلف حصوں کا وہ تعین کیا، جیسے کتابی شکل ہوتی ہے۔ اور بعض روایات کے مطابق حجاج بن یوسف نے پھر سرکاری طور پر قرآن مجید پر اعراب جو ہیں اسی زیر زبر پیش کے ساتھ، جزم کے ساتھ یہ لگوائے، اور اس سے عجمیوں کے لیے قرآن مجید پڑھنا آسان ہو گیا۔ تو عربی رسم الخط کا ارتقاء جو ہے، اگر عربوں کی کوئی قومیت ہے تو اس کے عربی زبان کے رسم الخط کا ارتقاء یہ بھی مرہون منت ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کا، کہ جنہوں نے پہلی صدی میں یہ علمی ترقی کی۔ پھر اس سے علاوہ رسم الخط کے علاوہ جگہ جگہ علمی حلقے تھے۔ عربوں میں اس کا کوئی رواج نہیں تھا، لیکن صحابہ کرام نے پورے عالم اسلام میں حلقے قائم کیے جن میں حدیث نبوی کی تعلیم قرآن مجید کے ساتھ ہوتی تھی، اور حدیث نبوی کا ذخیرہ جو کہ ہزاروں نہیں لاکھوں احادیث پر مشتمل تھا، وہ آگے تابعین کو اور پھر ان کے ذریعے تبع تابعین کو منتقل ہوا۔ تو اس سلسلے میں بھی عمر بن عبدالعزیز جو کہ 99-101 صرف 2.5 سال خلیفہ رہے ہیں، انہوں نے پہلی مرتبہ سرکاری حکم جاری کیا کہ جہاں بھی حدیث نبوی ملے اس کو جمع کرو، اور بہت سارا ذخیرہ پھر دمشق بھیجا گیا۔ انظروا الی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجمعوہ، اور پھر ابو بکر بن محمد بن حزم کو لکھا کہ حدیث کا ذخیرہ جمع کرو تحریری طور پر، کیونکہ فإنی خفت دروس العلم و ذہاب العلماء، کہ علماء کے ختم چلے جانے سے اور علم کے تحریری شکل میں محفوظ نہ ہونے سے اس کے مٹنے کا خطرہ ہے۔ چنانچہ پہلی صدی ہجری میں ریاست مدینہ سے محمد مصطفیٰ عربی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نظام کا آغاز کیا وہ علمی شکل میں اور ادبی شکل میں اور لغوی شکل میں حدیث نبوی کی جمع و تدوین سے عمر بن عبدالعزیز کے اس سرکاری حکم کے ذریعے اس سلسلے کو بہت فروغ ہوا، اور اسی کی بنیاد پر پھر اگلی 2 صدیوں میں یہ سیاستہ موطا امام مالک مسند احمد بن حنبل اور دیگر چیزیں جو ہیں وہ مدون ہوئیں۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ 1 ہجری سے 100 ہجری تک جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا 10 سالہ جو ہے ریاست مدینہ کا دور، اور پھر انہی کی تیار کردہ فیض یافتہ جماعت کا 90 سال کا دور، یہ پورا 100 سال کا دور ہے جس نے عربی زبان، علوم، رسم الخط اور قرآن و حدیث کی تدوین اور ارتقاء میں بنیادی کردار ادا کیا۔ آخری صحابی جن کا انتقال ہوا عام طور پر اتفاق ہے 100 ہجری میں ابو طفیل عامر بن واصلہ لیثی رضی اللہ عنہ جو مکہ میں انتقال ہوا۔ تو یہی وہ دور ہے عمر بن عبدالعزیز کا، وہ بھی چند مہینے بعد رجب 101 میں انتقال کر گئے یا شہید کر دیے گئے۔ تو
اس 100 سالہ دور میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں قرآن مجید، حدیث نبوی، عربی رسم الخط کا ارتقاء اور علوم و فنون کی تدوین کا سلسلہ شروع ہوا، اور اس کے ساتھ ہی جو عظیم الشان شخصیتیں تیار ہوئیں جو نبی علیہ السلام کی فیض یافتہ تھیں۔ ابو ہریرہ سے 5374 احادیث مروی ہیں، عائشہ صدیقہ سے 2210، ام المومنین ام سلمہ سے 378، اور اسی طرح مختلف ہیں جنہوں نے پھر حدیث نبوی میں جو ہے آگے اپنے سینکڑوں ہزاروں شاگرد تیار کیے۔ تو یہ پہلی صدی ہے، اور یہ وہ صدی ہے کہ اگر کوئی عرب قومیت کی بات کرے اور اسلام کو نظر انداز کرے، تب بھی زبان و ادب کے حوالے سے وہ اس 100 سالہ جو زبان و ادب کا جو ارتقاء ہے اور رسم الخط کا ارتقاء ہے، اور جو عربی زبان کا جو ہے عالمی زبان بننا ہے، اس کا انکار نہیں کر سکتا، چاہے وہ مسلم ہے یا غیر مسلم ہے۔ تو اسی پہ پھر بعد میں 132 ہجری تک، جو 101 سے 132 تک، وہ بھی بنو امیہ کا دور رہا، 41 سے 132، تقریباً 92 سال بنتا ہے، اور پھر 132 سے 656 تک 550 سال کا عباسی دور، العصر العباسی، جسے ہم کہتے ہیں العصر الذہبی، گولڈن ایج۔ تو یہ دور جو ہے، اس میں علوم و فنون کی جو بنیادیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن و حدیث کی صورت میں رکھی گئیں، اور باقی جو ہے زبان کے جو رسم الخط اور دیگر، تو انہوں نے پھر اپنی تکمیل اور عروج کو پا لیا، اور مختلف جو ہے وہ شعبوں میں فلسفہ، طب، نجوم اور اجتماعیات، معاشریات، سیاسیات، اقتصادیات اور مختلف علوم و فنون جو ہیں وہ آگے بڑھے۔ تو یہ بھی اعجاز نبوت ہے۔ سیوطی نے لکھا الاتقان فی علوم القرآن میں کہ قرآن مجید کی وجہ سے 200 سے زیادہ علوم وجود میں آئے، بلکہ بعض کا کہنا ہے کہ 500 کے قریب علوم جو ہے وہ وجود میں آئے۔ تو یہ اسلام کو صرف اس نقطہ نظر سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارا دین ہے، اس کے بارے میں ہمیں یہ معلومات کم ہوتی ہیں کہ یہ ایک جو علمی اور لسانی ارتقاء ہے، اور جو عربوں کو ایک عرب قوم جس کی زبان فصیح و بلیغ ایک عالمی زبان بن گئی خلافت راشدہ میں اور خلافت امویہ عباسیہ میں، اس پہلو کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں۔ تو یہ وہ سلسلہ ہے کہ جس کو عربوں نے اپنی قومیت کی بنیاد دور جدید میں بنایا۔ تو وہ بنیاد کیا ہے؟ جب خلافت عثمانیہ جس کی طرف اشارہ ہوا، جب اس کو ختم کیا گیا، اور اس کے بعد جو ہے عرب قومیت، اور 20ویں صدی کے پہلے جو ربع صدی ہے، پہلا جو 24-25 سالہ دور ہے، اس میں بھی عربوں میں جو تحریکیں اٹھائی گئیں قوم پرستی کی، اور یہ تعلق جوڑا جانے لگا کہ ہم مصر میں کہ ہم نحن ابناء فرعون، ہم فرعون کی اولاد ہیں، اور باقی ملکوں میں بھی اسی طرح کے نظریات نے جنم لیا، اور مذہب کو جو ہے وہ اسلام کو اور مذہب کو پس پش ڈالنے کی تحریکیں جو ہیں، اباحیت اور الحاد کی تحریکیں شروع ہوئیں۔ تو وہ بھی جب انہوں نے جامعۃ الدول العربیہ عرب لیگ بنائی، جو کہ خالصتاً عرب قومیت کی علمبردار تھی، مذہب سے قطع نظر، اگرچہ عربوں کی غالب اکثریت جو ہے وہ 90% سے بھی زیادہ وہ مسلمان ہیں، مصر میں قبطی لاکھوں ہیں، اس لبنان میں بھی ہے، لیکن یہ پورا جو عالم عرب ہے بنیادی طور پر اسلام کا علمبردار اور پیروکار ہے، مگر انہوں نے اس بنیاد کو پس پش ڈال دیا اور کہا کہ ہم عرب ہیں۔ اور عرب کون ہیں؟ اب مشکل یہ پڑی، عرب تو وہی تھے جو جزیرۃ العرب ہے، یمن ہے اور عراق عرب ہے اور چند دوسرے علاقے خلیج وغیرہ۔ تو پھر انہوں نے کہا 1927 یا اس کے قریب جب یہ عرب لیگ بنی ہے جامعۃ الدول العربیہ، تو اس کے 3 اصول تھے، 3 بنیادیں تھیں۔ رابطۃ الدم، خون کا رشتہ، جہاں جہاں وہ نسل موجود ہے جو کہ عرب ہے، چاہے وہ عربی زبان جانتی ہے یا بھول چکی ہے، تو وہ سب عرب ہیں۔ رابطۃ التاریخ، جو تاریخ جن کی مشترک ہے وہ سب ایک قوم ہے، تاریخ کا رشتہ۔ تو ظاہر وہ تاریخ کیا تھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے آج تک 14,500 سال تو وہ تاریخ اسلام کی اور عرب کی اسلامی تاریخ ہے، اور اس سے پہلے اگر جائیں تو بہت کچھ ملتا ہے اور زیادہ تر ملتا بھی نہیں ہے۔ تو تیسرا
رابطۃ اللغۃ العربیۃ الفصحی، فصیح عربی زبان کا رشتہ۔ تو فصیح عربی زبان کی بنیاد کیا ہے عربوں کیا؟ الشعر الجاہلی والقرآن والحدیث النبوی۔ عربی زبان کیا ہے؟ اس کی بنیادیں ہیں اسلام سے پہلے کی شاعری اور قرآن مجید کی فصیح و بلیغ زبان اور حدیث نبوی کی فصیح و بلیغ زبان، جس نے تمام لہجات کو، بولیوں کو مغلوب کر کے تو قرآن کی زبان غالب آئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان جو کہ قریش کی زبان تھی وہ غالب آئی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا افصح العرب، میں عرب کا فصیح ترین انسان ہوں، بیدانی من قریش و نشأت فی بنی سعد، میں قریش میں سے ہوں اور میری پرورش جو ہے بنو سعد میں ہوئی ہے۔ تو فصاحت و بلاغت میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ عرب کے اکثر وہ لہجات جو ہیں ان میں گفتگو فرماتے تھے مختلف قبیلوں سے، کہ جو عام جو دیگر صحابہ کرام ہیں وہ کہتے یا رسول اللہ ہم یہ لہجے نہیں سمجھتے، آپ کس طرح ان میں جو ہے بات کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ادبنی ربی فاحسن تادیبی، اللہ نے مجھے ادب سکھایا، میری تربیت کی اور بہترین طریقے پر مجھے ادب سکھایا۔ تو زبانوں کے، لہجوں کے علوم اور باقی بھی۔ تو اب ان تین بنیادوں پر جب عالم عربی کی تشکیل نو ہوئی ہے، اور اس عرب قومیت کے نتیجے میں جس میں مذہب کو پس پش ڈال دیا گیا کافی حد تک، تو اس میں بھی بنیاد وہی رابطۃ اللغۃ العربیۃ الفصحی، عربی نسل، خون کا رشتہ اور تاریخ کا رشتہ۔ تو ظاہر ہے یہ رشتے تو پھر جو ہے وہ سامنے نہیں آتے۔ اصل رشتہ کیا تھا؟ رابطۃ اللغۃ العربیۃ الفصحی، کہ جو لہجے ہیں، مصری لہجہ، عراقی لہجہ اور اس کے علاوہ افریقی لہجے، الجزائر کے لہجے، ان تمام لہجوں کی بجائے ہمارا جو آپس کا رشتہ ہے وہ ہے فصیح عربی زبان کا رشتہ، اور اس کی بنیاد ہے جاہلی دور کی شاعری، قرآن مجید اور حدیث نبوی۔ اور اسی کی بنیاد پہ پھر آج جب بھی کوئی کتاب عربی میں لکھتا ہے یا عربی سیکھتا ہے تو وہ چاہے کسی بھی بر اعظم سے تعلق رکھتا ہو، تو ان کی عربی زبان ایک ہی ہے، اللغۃ العربیۃ الفصحی، جس کو 1500 سال سے یہ اعجاز نبوت ہے اور اسلام کا اعجاز ہے کہ وہ زبان جو ہے واحد دنیا کی زبان ہے جو 1500 سال سے ہر ملک میں اور ہر خطے میں زندہ و پائندہ ہے، اور اس میں لاکھوں کتابیں پہلی صدی کی ہے تو وہ بھی ہم پڑھ سکتے ہیں، 14ویں صدی کی ہے تو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اسلوب اور زبان کے الفاظ کا کچھ مطلب ہو سکتا ہے کہ اس میں لغت کی مدد لینا پڑے، تو کوئی دوسری زبان نہیں ہے، یہ بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اعجاز ہے کہ ایک زبان ایسی ہے دنیا میں جس کے مقابلے میں غالباً کوئی دوسری زبان نہیں جو 1500 سال سے ہر خطے میں زندہ و پائندہ ہو اور غالب ہو۔ اور پھر اسی زبان کو عرب ملک کتنے ہیں اس کی بات ہم کرتے ہیں، کرتے کرتے عرب ملک جو ہیں اس قوم پرستی کی بنیاد پہ بھی 22 عرب ملک بن گئے۔ آپ سعودی عرب، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، الکویت، الامارات العربیۃ المتحدہ، قطر، البحرین، عمان، یہ 6 تو خلیجی ملک ہیں، پھر العراق، الاردن، فلسطین، سوریہ، لبنان اور یمن، الیمن، یہ 10 ملک ہیں جو کہ ایشیائی عرب ملک ہیں، اور باقی پھر جو ہیں 12 ملک۔ تو آگے چلتے جائیں، مصر، سودان، تونس، الجزائر، المغرب، لیبیا، موریتانیہ، الصومال، جبوتی، جزر القمر، تو یہ ہو سکتا ہے کوئی ایک آدھ رہ گیا ہو۔ 22 عرب ملک ہیں، 12 جو ہے وہ ایشیا میں اور 10 افریقہ میں، اور ان کے علاوہ ایریتریا اور چاڈ میں بھی عربی سرکاری زبان ہے، اور شمالی اور مشرقی اور مغربی افریقہ میں ایسی قومیں موجود ہیں جو کہ عربی زبان ایسی ہی بولتی ہیں جیسے ہم اپنی زبانوں کے ساتھ اردو زبان ایک مشترکہ زبان کے طور پہ بولتے ہیں۔ تو 22 عرب ممالک پر مشتمل یہ جو عرب لیگ قرار پائی، اس میں عرب قومیت اس شدت سے موجود تھی کہ وہ جو عرب و عجم کی جنگ پہلے شروع ہوئی اور شعوبیہ کی تحریک جو لوگ واقف ہیں جو عباسی دور میں آئی کہ عجمیوں نے کہا کہ ہم برتر ہیں، تو اس کے مقابلے میں اب عربوں نے اپنے آپ کو ترکوں سے، فارسی، ترکی
اور دیگر زبانیں بولنے والوں سے اور قوموں سے کاٹنے کی کوشش کی تو 22 ارب ممالک پر مشتمل عرب لیگ جو کہ شروع میں کم تھے اور پھر بالآخر جو ہیں بڑھتے چلے گئے، تو اس کا بھی اصول کیا ہے؟ صومالیہ عرب ملک نہیں ہے، اس کی زبان صومالی ہے، مگر انہوں نے عربی کو بھی سرکاری زبان بنا لیا اور وہ جو ہے جامعۃ الدول العربیہ میں شامل ہو گیا۔ اسی طرح بعض دیگر خطے، اور خود عراق میں صرف عربی نہیں ہے، کردستان بہت بڑا ہے، کردی زبان ہے اور اب اس کو خصوصی سرکاری حیثیت بھی دے دی گئی۔ الجزائر میں اب جو ہے امازیغی زبان کو سرکاری حیثیت دے دی گئی۔ تو اللغۃ العربیۃ الفصحیٰ کے رابطے کو جو کہ اسلام نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو قرآن اور حدیث کے ذریعے اور اسلامی علوم کے ذریعے ایک عظیم الشان عالمگیر زبان بنایا، اگر اس کو درمیان سے نکال دیں تو عربوں کا نہ کوئی اتحاد ہے اور نہ ہی عرب ایک دوسرے سے بات کر سکتے ہیں، جو عرب اپنے آپ کو جو ہے بولنے والے اور باقیوں کو عجم گونگے کہتے ہیں۔ تو اب یہ اقبال نے جو خواب دیکھا تھا کہ، اور پھر یہ بھی نقطہ سامنے رکھیں کہ انہی عربوں کی کوشش سے اور اس کے ساتھ مسلمان جو دیگر ممالک ہیں ان کی کوشش سے عرب لیگ کی اس وقت 22 ملکوں کی سرکاری زبان عربی ہے جو جامعۃ الدول العربیہ میں ہے، باقی چاڈ، ایریٹریا، بہت سارے ملک ہیں، بہت سارے اسلامی ملکوں میں دوسری زبان بھی ہے۔ منظمۃ التعاون الاسلامی، آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن، جو پہلے منظمۃ المؤتمر الاسلامی تھی، OIC آرگنائزیشن اسلامک کانفرنس، اس کے 57 ملکوں کی تنظیم کی سرکاری زبانیں 3 ہیں، عربی، انگریزی، فرانسیسی۔ 55 ملکوں پر مشتمل جو اتحاد افریقی ہے، اب ہو سکتا ہے ایک آدھ کا کوئی اضافہ بھی ہو گیا ہو، تو 55 ملکوں کے اس اتحاد کی زبان عربی، انگریزی، فرانسیسی اور اس کے بعد بعض دیگر زبانیں بھی جو کہ بعض ملکوں میں بولی جاتی ہیں جیسے ہسپانوی، پرتگالی اور سواحلی، وہ بھی شامل کی۔ اور اقوام متحدہ کی انہی ملکوں کی کوششوں سے قوم پرستوں کی بھی اور دیگر مسلمانوں کی بھی، تو 6 اقوام متحدہ کی سرکاری زبانیں ہیں، عربی، انگریزی، فرانسیسی، چینی، روسی، ہسپانوی۔ تو عالم عرب، عالم اسلام اور عالم افریقہ سے تعلق رکھنے والی یہ واحد زبان ہے جس کو اقوام متحدہ میں سرکاری حیثیت مغربی زبانوں اور چینی کے ساتھ حاصل ہے۔ تو یہ سارا وہی سلسلہ ہے جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے شروع ہوا اور عربی زبان نے عالمگیر حیثیت اختیار کی، اور آج پوری دنیا اسلام کو مانے یا نہ مانے، اسلام کی عربی زبان کو جو ہے وہ بحیثیت عالمی زبان کے اور علوم و فنون کی زبان کے تسلیم کرتی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب العرب لثلاث، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب العرب لثلاث، عربوں سے 3 وجہ سے محبت کرو۔ ظاہر اقبال کے بھی علم میں ہوگی یہ، لأنی عربی، کیونکہ میں عرب ہوں، والقرآن عربی، اور قرآن عربی ہے، عربی میں ہے، وکلام اہل الجنت عربی، اور اہل جنت کا کلام جو ہے ان کی زبان وہ عربی ہوگی۔ یہ حدیث مستدرک حاکم میں حدیث 6999، اور اس کے علاوہ المعجم الکبیر طبرانی اور بیہقی کی شعب الایمان اور دیگر کتابوں میں موجود ہے۔ اگرچہ بعض ناقدین نے اس حدیث پہ جو ہے وہ بحث بھی کی ہے، اس کی یعنی مقام اور صحت کے بارے میں، لیکن اس حقیقت سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرب ہیں اور افصح العرب ہیں، اور قرآن عربی میں ہے، اور اہل جنت کی زبان عربی ہوگی۔ تو حدیث جو ہے وہ بحث کے باوجود اس کا اپنا ایک مقام ہے، اور عربوں سے محبت جو ہے وہ ہر مسلمان کو اس لیے کہا گیا کہ عرب ہمارا مرکز و محور ہے۔ اگر مکہ، مدینہ، حرمین شریفین اور عالم عرب جو ہے یہ درمیان سے نکال دیا جائے تو پورا عالم اسلام جو ہے وہ تتر بتر ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اس صورتحال میں وہ وقت آیا جب 22 کے 22 عرب ممالک جو ہیں وہ منظمۃ المؤتمر الاسلامی، اسلامی کانفرنس تنظیم میں شامل ہو گئے، اور وہ قوم پرستی جس نے عربوں کو تمام غیر عرب مسلمانوں سے کاٹ کے رکھ دیا تھا، اور جس کے نتیجے میں ہم فرعون کی اولاد ہیں، اور ہمارا تشخص جو ہے وہ قبطی ہے، اور ہمارا تشخص سریانی ہے، اور ہمارا تشخص فارسی ہے، تو اس کی بجائے
67 جون 1967 میں جو عرب اسرائیل جنگ ہوئی، اس نے اس عرب قوم پرستی کی جس کو اقبال نے چاہا کہ اس کا رخ موڑ کے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پھیرے، اس کی کمر توڑ کے رکھ دی۔ 5 روزہ جنگ میں جو ہے وہ اردن، بیت المقدس بھی گیا، گولان کی پہاڑیاں بھی گئیں، صحرائے سینا بھی گیا، اور تب عربوں کے عوام کو بھی شدت کے ساتھ یہ رد عمل ہوا، اور بہت سے حکمرانوں کو بھی احساس ہوا کہ عرب قوم پرستی دین سے ہٹ کر اگر اس کو ہم قائم کرنے کی کوشش کریں تو اس کا نتیجہ شکست و ریخت ہے۔ لیکن بہت سا وقت گنوانے کے بعد اور بہت ساری تباہی بربادی دیکھنے کے بعد وہ اس نتیجے میں پہنچے، اور آج یہ نتیجہ ہے کہ اسلامی تعاون تنظیم کے 57 ملکوں میں سے 22 ملک اس کے رکن ہیں جو عرب ملک ہیں، اور اگرچہ لبنان کے صدر جو ہیں وہ دستور میں لکھا ہے کہ وہ مارونی عیسائی ہوگا، وزیر اعظم سنی ہوگا، اسپیکر جو ہے وہ اثنا عشری ہوگا، ڈپٹی اسپیکر جو ہے وہ دروزی ہوگا، اور بعض دیگر ممالک میں بھی کچھ ایسی چیزیں ہیں جیسے عراق میں اب انہوں نے کیا۔ لیکن اس تمام تر کے باوجود کسی نے یہ اعتراض نہیں کیا کہ عرب لیگ کے جو ملک ہیں وہ اسلامی کانفرنس اور اسلامی تعاون تنظیم کا حصہ کیوں بن رہے ہیں۔ تو اقبال نے جو خواب دیکھا تھا یا جو عربوں کو تلقین کی تھی کہ محمد عربی سے ہے عالم عربی، تو اس میں بہت سارا انہوں نے عربوں نے رجوع کیا، اور اسلام اکثر ملکوں میں اب جو ہے وہ سرکاری دین ہے اور عربی زبان سرکاری زبان ہے، اور جن ملکوں میں جو کہ غیر عرب ملک ہمارے جیسے ہیں، یہاں بھی ایک بات بیچ میں رہ گئی کہ ولید بن عبد الملک کے زمانے میں جو کہ 86 سے 96 تک 10 سال خلیفہ اموی رہے، ان کے دور میں محمد بن قاسم، طارق بن زیاد، موسیٰ بن نصیر یا نصیر، عقبہ بن نافع، انہوں نے یہ جو بھی ہمارے سپاہ قتیبہ بن مسلم نے چینی ترکستان کاشغر تک فتح کیا اور آگے بڑھتے گئے، پھر خاقان چین نے صلح کر لی۔ موسیٰ بن نصیر نے، اور موسیٰ بن نصیر یا نصیر 2 تلفظ ہیں، تو اور طارق بن زیاد جو اس کے ساتھ تھا، انہوں نے اندلس فتح کیا، اور اندلس عرب ملک بنا، اسلامی ملک تو بنا لیکن عرب ملک بنا۔ اور اسی طرح محمد بن قاسم نے سندھ ملتان تک کا علاقہ فتح کیا، اور 92 ہجری کا واقعہ ہے اندلس بھی، اور یہ بھی 712 عیسوی۔ تو اس کے نتیجے میں عربی زبان کا غلبہ اور عربی ثقافت اور لباس اور تہذیب کا غلبہ ہوا سندھ سے ملتان تک۔ مکران پہلے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں 44 ہجری میں فتح ہوا، اور یہ سیستان اور باقی سارے علاقے یہ حضرت عثمان کے دور میں۔ تو ولید بن عبد الملک آخری حکمران ہے جس کے دور میں عظیم الشان توسیع ہوئی عالم اسلام میں، اور عربی زبان ان خطوں کی زبان بنی۔ اگرچہ سندھ ملتان میں تو وہ اس طرح غالب نہیں آ سکی، عربوں کا وہ دور کا علاقہ تھا، لیکن اندلس میں پھر 700 سال تک یا اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ پورا عرب ملک بن گیا۔ تو اس ساری صورتحال کو اگر سامنے رکھا جائے تو اب عربوں نے وہ جو عرب قومیت کا تصور تھا اسلام سے ہٹ کر، اس کو بہت حد تک عملاً مسترد کر دیا ہے۔ اور اقبال نے جو خواب دیکھا تھا کہ وہ ہم جو ہیں اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری، دامن دی ہاتھ سے چھوٹا تو جمعیت کہاں، اور جمعیت ہوئی رخصت تو ملت بھی گئی۔ تو اب جو غیر یہاں عربی رسم الخط یہ پاکستان تک، اور عربی زبان کے اثرات ایران، افغانستان، ترکستان، اور اب تو ترکیہ میں بھی جو ہے وہ عثمانی زبان کا احیاء ہو رہا ہے، اور عثمانی زبان دینی مدارس میں لازمی قرار دے دی گئی ہے عربی خط کے ساتھ، اور چینی ترکستان تک عربی رسم الخط۔ تو یہ عربی رسم الخط اور عربی زبان کے اثرات یہ ان ممالک پاکستان، افغانستان، ایران، ترکستان، ترکیہ تک بھی عظیم الشان ہیں، اور اب غیر عرب مسلمان ملکوں کا بھی کام ہے کہ وہ عربی زبان کو جو ہے اپنی زبانوں کے ساتھ سرکاری قومی تعلیمی مقام دیں تاکہ ایک مشترکہ زبان جو ہے وہ آگے بڑھے۔ اس سلسلے میں اقبال کے حوالے سے ایک بات ان سے پوچھا گیا، اقبال سے، یہ 12 ستمبر 1931 کو بمبئی میں جب ملوجہ جہاز کے ذریعے وہ انگلستان روانہ ہو رہے تھے تو بامبے کرونیکل کے نمائندے نے ان سے پوچھا کہ عرب ملکوں کے وفاق کے بارے کا کیا امکان ہے،
تو اقبال نے کہا کہ میں عرب ریاستوں کے وفاق پر یقین رکھتا ہوں، لیکن اس راہ میں بعض مشکلات ہیں۔ مجھے عربی زبان پر بے حد اعتماد ہے، کیونکہ میرے نزدیک یہ واحد مشرقی زبان ہے جس کا زندگی سے بھرپور مستقبل ہے۔ عرب اقوام کے لیے یہ مذہب کے بعد سب سے اہم ذریعہ اتحاد ہے۔ اور دوسرا، انہوں نے انگلستان میں 14 اکتوبر 1931 کو لندن کی ایک مسجد میں خطاب کرتے ہوئے فرمایا، یورپ کی 3 زبانیں انگریزی، فرانسیسی، جرمن اوج ترقی پر ہیں، لیکن میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ عربی زبان کا مستقبل بھی بے حد درخشاں اور روشن ہے، اور آپ کو اس پر بھی توجہ کرنی چاہیے اور اس سے بھی فائدہ اٹھانا چاہیے۔ تو علامہ اقبال نے عربی زبان کو ہمیشہ ایک عظیم الشان ماضی، حال، مستقبل کی زبان قرار دیا، اور خود بھی وہ عربی دان تھے۔ پھر انہوں نے فلسطین کا، انگلستان سے ہی وہ گئے، اسکندریہ پہنچے، پھر قاہرہ پہنچے، پھر وہ ریل کے ذریعے فلسطین پہنچے۔ مؤتمر العالم الاسلامی دسمبر 1931 میں مفتی اعظم فلسطین کی سربراہی میں اس میں شرکت کی، اور چونکہ عربی دان تھے اس لیے وہ تمام کارروائی سمجھتے تھے، لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ عربی زبان بولنے پر پوری قدرت نہ ہونے کی وجہ سے میں کارروائی میں زیادہ حصہ نہیں لے سکا۔ تو اقبال کا عرب سے جو تعلق تھا اور عربی زبان سے جو تعلق تھا وہ بھی ان چیزوں سے واضح ہوتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ محمد عربی سے ہے عالم عربی۔ اگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو مرکز و محور نہ بانا جائے تو پھر عربوں کے پاس نہ کوئی فصیح زبان تھی، نہ وہ عالمگیر زبان بنی، نہ عرب تہذیب جو ہے وہ پوری دنیا کے اسلامی علاقوں میں اور مسلم اقلیتوں کے علاقوں میں اور دیگر اندلس سے لے کے مغرب تک اثرات اس کے جو مرتب ہوئے، نہ وہ مرتب ہو سکتے تھے۔ اور آج بھی اگر عرب اس حقیقت کو سمجھ لیں کہ اسلام اور عربی زبان جو کہ اسلام کی زبان ہے، ان کو یکجا کر کے، اور غیر عرب مسلم ممالک بھی یہ سمجھ لیں کہ اسلام اور عربی زبان یہی عرب و عجم کو جوڑنے والی چیزیں ہیں، تو پھر ہم بہت سے جو ہمارے مسائل ہیں جن کو ہم مسائل کہتے ہیں، اور اس کی تفصیل بتانے کی، فلسطین، کشمیر سے لے کے کہاں کہاں تک امت کے جو مسائل ہیں، اگر اسلام اور عربی زبان کی بنیاد پہ ہم یکجا ہو کر اپنے وسائل کو یکجا کر کے آگے بڑھیں تو یہی سیرت نبوی کا بھی پیغام ہے۔ اور امت وسط اور امت خیر امت جو ہے، جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیادی طور پر، قرآن نے عربوں کو مخاطب کیا، کنتم خیر امت اخرجت للناس، کیونکہ اس وقت عرب ہی مسلمان تھے، باقی تو تھے نہیں، اور بعد والے تو بعد میں شامل ہیں، وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ تو وہ تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اور یہ پھر وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، تو یہ امت وسط کون ہے، خیر امت کون ہے؟ یہ وہی عرب کی سرزمین کے لوگ تھے، اور بعد میں اس صحابہ کرام کے دور کے بعد اور تابعین تبع تابعین سے ہوتے ہوئے آج ہم جو ہے اس امت میں شامل ہیں۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ عرب قومیت ہو یا اسلامی دنیا ہو، تو غیر مسلموں کے ساتھ حسن سلوک جو ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اسلام اس کی بھی تلقین کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، استوصوا بالقبط خیراً، قبطیوں کے ساتھ حسن سلوک کرو جو مصر کے عیسائی قبطی ہیں، فَإِنَّ لَهُمْ ذِمَّةً وَرَحْمًا، کیونکہ ان کا ذمہ اور ان کا جو ہے ہم سے رشتہ داری کا تعلق ہے۔ فَإِنَّ اسماعیل ابن ابراہیم منہم وَإِنَّ ابراہیم ابن رسول اللہ منہم، کہ اسماعیل بن ابراہیم کی والدہ مصر کے جو قبطی ہیں، عیسائی ظاہر آج تک بھی ہیں زیادہ تر، ان میں سے تھی، اور جو ابراہیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کی والدہ سیدہ ماریہ قبطیہ ہیں، وہ بھی مصر کے قبطی عیسائی خاندان سے تعلق رکھتی تھی، اور المومنین صفیہ جو ہیں وہ یہودی خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ دونوں نے اسلام قبول کیا، لیکن صلہ رحمی حضرت صفیہ جو ہیں وہ اپنے خاندان کے ساتھ، یہودیوں کے ساتھ کرتی تھی۔ اور جس نبی اسلام نے اور جس اسلام نے یہود و نصارہ کی عورتوں سے شادی کی اجازت دی، وہ ان سے حسن سلوک سے کیسے صرف نظر کر سکتا ہے؟ تو یہ بہت سی تفصیلات ہیں، مگر اب اس کا موقع نہیں ہے۔ تو آخر میں ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ
محمد عربی سے ہے عالم عربی. یہ جو وجود جو ہے یہ وجود نہیں، وجود حدود و ثغور سے اس کا محمد عربی سے ہے عالم عربی. اور جو غیر عالم عربی ہے وہ بھی نیم عربی ہے، کیونکہ عربی زبان ہر مسلمان ملک کی دینی زبان ہے اور ثقافتی زبان ہے، اور اسلام پورے عالم اسلام کا مشترکہ عربی زبان کے ساتھ دین اور زبان ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اگر آج بھی عرب ممالک اور غیر عرب مسلمان ممالک یہ بات سمجھ لیں کہ اسلام اور عربی زبان کی بنیاد پر ہم اپنے وسائل یکجا کر لیں، تو نہ صرف ہمارے مسائل حل ہو سکتے ہیں بلکہ ہم ترقی میں بھی اوج تک پہنچ سکتے ہیں. تو جناب ہمارے آج کے مقرر پروفیسر ڈاکٹر مظہر معین صاحب نے بہت عمدہ انداز میں ہمیں نہ صرف عربی زبان کی اہمیت، اسلامی شعائر کی اہمیت اس کے حوالے سے بتایا، بلکہ جو ہمارے مسائل ہیں بحیثیت امت مسلمہ اس کے حل کے بارے میں بھی بتایا. جناب آپ کا بہت شکریہ. ہماری ڈائریکٹر اقبال اکیڈمی پاکستان کی پروفیسر ڈاکٹر بصیرہ امرین صاحبہ نے جب سے چارج سنبھالا ہے، میں یہ بات ہمیشہ کرتا ہوں کہ ہم مختلف متنوع موضوعات کی طرف بھی جا رہے ہیں. وہ موضوعات جن کا ادراک ہونا چاہیے اقبال اکیڈمی پاکستان کو، جن پہ بات کرنی چاہیے، فکر اقبال کی روشنی میں جو مسائل ہیں ان کا حل بھی موجود ہے یقیناً، اور ہماری جو نوجوان نسل ہے اس کی کردار سازی میں بھی تعلیمات اقبال جو ہیں وہ بہت اہمیت رکھتی ہیں. یہاں ہمارے درمیان طلبہ بھی موجود ہیں. ڈاکٹر صاحبہ آپ کا بھی ہم بہت شکریہ ادا کرتے ہیں، بلکہ آپ سے ہم درخواست بھی کرتے ہیں کہ آپ تشریف لائیں اور نہ صرف ہمارے معزز مہمان کا شکریہ ادا کریں بلکہ ہمیں اپنے گراں قدر خیالات سے نوازیں. تو پروفیسر ڈاکٹر بصیرہ امرین صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی آپ نے تفصیلی لیکچر سنا ڈاکٹر سید مظہر معین صاحب کا، استاد الاساتذہ ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کتنی مربوط گفتگو کی، اور ایک جو تصور یہ پیش کرنا چاہ رہے تھے اور جو حقائق پیش کرنا چاہ رہے تھے وہ کس قدر ہماری چشم کشا تھے. اور آپ یہاں دیکھیں کہ عربی زبان و ادب کا یا عربی زبان کا ہم سے کتنا گہرا تعلق ہے، اور ہم آج اس تعلق کو کس حد تک فراموش کر چکے ہیں. یعنی یہ وہ ڈوری ہے جو عالم اسلام کو بھی اپنے طور پر پروئے ہوئے ہے اپنے اندر، اور اس کا جو کلید ہے، اس کی جو کنجی ہے، وہ سمجھ لیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. اور اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ کلام اقبال میں اس طرح کے علامہ مصرے بھی پیش کرتے ہیں، اشعار پیش کرتے ہیں جن سے احساس ہوتا ہے کہ یورپ کس نظر سے مسلمانوں کو دیکھتا ہے، کہ یورپ اس نظر سے دیکھتا ہے کہ روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، کہ روح محمد اگر صلی اللہ علیہ وسلم مسلم کے بدن سے نکال دی جائے تو پھر مسلم کچھ نہیں رہ جاتا، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی عالم عربی کا وجود ہے. اور جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ ہم سارے عربی ہیں اپنے طور پر، کیونکہ قرآن کی زبان عربی ہے، اور ہم ایک مسلم امت کے فرد کے طور پر اس میں منسلک ہیں اس ڈوری میں، اور اس حقیقت کو ہم جتنا جلدی پہچان جائیں وہ اتنا ہی ہمارے لیے مؤثر ہے. اور اس میں آج مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ کچھ نوجوان اس میں شامل ہیں. آپ آج کے لیکچر کا ایک سمر یہ بھی سمجھیں کہ عربی زبان کی طرف آئیے گا، عربی زبان سیکھیں، اور اس سے آپ کو محسوس ہوگا. اور آپ نے دیکھا کہ ہسٹری کتنی اہم ہے، تاریخ کتنی اہم ہے، ہماری تاریخ کتنی روشن ہے، اور کس خوبصورت انداز سے ڈاکٹر سید مظہر معین صاحب نے اس پہ روشنی ڈالی. اور وہ بڑا خوبصورت شعر آپ اردو میں سب میں سمجھتی ہوں بچوں سے لے کے بڑوں تک سب کو ازبر ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اور یہ ایسی ذات گرامی ہے کہ لوح و قلم اس کی طفیل جو ہے عنایت ہو جاتے ہیں. با مصطفیٰ برساں خیشرا کہ دین ہمیں اوست،
کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے کی رسائی کی کوشش کرو کہ دین سر تسر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہی ہے. اگر بے نہ رسیدی تمام بو لہبیست. اگر آپ دوسرا راستہ اختیار کرتے ہیں تو وہ بو لہبی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. تو آج کے اس مؤثر لیکچر پر میں ڈاکٹر سید مظہر معین صاحب جو کہ جنہیں میرے استاد بھی ہیں, میں نے عربی زبان ان سے پڑھی بھی, اور پتہ نہیں اس کے میں اس حد تک پہنچی کہ نہیں, لیکن ڈاکٹر صاحب جب پڑھاتے ہیں تو آپ یقین کریں کہ آپ حیران رہ جائیں گے کہ وہ یہ قرآن, ان کا طریقہ جو ہے عربی زبان کو سکھانے کا, قرآن کے ذریعے عربی زبان سکھاتے ہیں. جو مثالیں ہوتی ہیں وہ قرآن پاک سے لیتے ہیں. اگر کسی فعل کی وضاحت, مصدر کی وضاحت کر رہے ہیں قرآن پاک سے کریں گے, حروف کی وضاحت کر رہے ہیں قرآن پاک سے کریں گے. اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہم جب قرآن پاک پڑھتے ہیں ہمیں وہ ترجمے کے ساتھ خود بخود ایسے لگتا ہے سمجھ میں آنے لگ گیا. تو میری تو بلکہ خواہش ہے کہ اقبال اکیڈمی کے پلیٹ فارم سے ہم ان زبانوں کو, یہ زندہ زبانیں ہیں لیکن نوجوانوں کے ذہنوں میں ان زبانوں کو ہم زندہ کریں. یہاں پہ شارٹ کورسز بھی ہوں اور اس حوالے سے ہم بنیادی زبان کے جو مصادر ہیں ان سے آگاہ ہو جائیں اور بچے اپنی کوشش کے ساتھ ان کو آگے امپروو کر سکیں اور بڑھ سکیں. ایک بار میں دوبارہ آپ کو شکریہ ادا کرتی ہوں, اور حاضرین کرام کا بھی بہت شکریہ. آپ سب کی آمد کا, تشریف آوری کا بہت شکریہ. اقبال اکیڈمی کا سٹال بھی باہر موجود ہے, اگر آپ کوئی کتاب وہاں سے دیکھنا چاہیں تو آپ اسے دیکھ سکتے ہیں. بہت شکریہ.